اور یہ پاشا صاحب یہ تو اپنی جگہ پہ جو آپ نے فرمایا، یہ اب تو ہماری ایئر آف آپٹیمزم اتنی زیادہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے اکثر ٹارگیٹس میں یا بڑے اہم ٹارگیٹ جو بات ہیں ان میں ہم نے اپورڈ ان کو کر دیا ریوائز آئی ایم ایف سے کہہ کے. مثلا نفرت زر کی شرح وہ تو خیر تھوڑا سا اضافے کا کہا ہم نے، 8 کی بجائے 8.2 کی ہے جو خاصا ہائی ہے. لیکن اسی طرح ہم نے جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ اس کا تخمینہ تھا 4.2، وہ اب ہم لے گئے ٹارگیٹ 5% پہ. تو یہ کچھ چیزیں نظر آئی ہیں کہ اس کے مطابق پی ایس ڈی پی کا پروگرام بھی 8 خرب روپے سے کر کے ہم نے 9 ارب کر دیے. تو یہ ایئر آف آپٹیمزم جو ہے یہ بھی تو ایک اکانومی کو بوسٹ دینے کے لیے شاید دانستہ طور پہ کی گئی ہے، یا ہم کر بھی پائیں گے یا نہیں. دیکھیے ہم سب خوش ہوتے ہیں اس بات پر جب معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم بڑے برے وقت سے گزرے ہیں پچھلے سال، مگر ہمیں ریئلزم کی طرف بھی رہنا چاہیے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو اہداف ہیں وہ ہم نے آئی ایم ایف سے بھی ایمبیشس کر دیے ہیں، مگر جو اصل ٹارگیٹ جو چیلنج ہے وہ ہے آپ کا ٹیکس ریونیو کا ٹارگیٹ. کل ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے جو آئی پی آر کے فنکشن میں کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم 5,800 ارب کا ٹارگیٹ رکھیں گے، 1 خرب کا اضافہ کریں گے، اس سال انشاءاللہ 4,800 ارب حاصل کر لیں گے. مگر اگریمنٹ جو ہوا ہے، جو بجٹ اسٹریٹجی پیپر میں ریفلیکٹ ہوا تھا حکومت کے کابینہ کے اپروول کے بعد جو اپریل میں ریلیز ہوا تھا، اس میں 2 چیزیں نمایاں ہیں. ایک تو حکومت نے کہا کہ شرح نمو 2.9% ہے، اور اس کے کچھ ہفتے بعد اس کو 3.94 کر دیا. دوسری طرف آپ نے ریونیو کے ٹارگیٹ کو کل کم بتا دیا. آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو تھی آئی ایم ایف کے ساتھ وہ 5,963 ارب کی تھی، آپ نے اسے کم کر دیا ہے. آپ کا جو ڈیفیسٹ کا ٹارگیٹ ہے اگلے سال کا، جو آئی ایم ایف کے ساتھ اگری ہوا تھا جس پہ آپ کو $500 ملین ملے تھے، اس پہ آپ نے اس میں بھی اضافہ کر دیا ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ کی اگریمنٹ ہوئی تھی 5.5% جی ڈی پی کا اگلے سال، آپ نے اب کہہ دیا ہے کہ یہ 6% ہوگا. تو ڈیویشنز تو ہو رہی ہیں. اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ آج پیٹرولیم کے پرائسز میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، صرف ہائی سپیڈ ڈیزل موٹر اسپرٹ میں نہیں ہوا. آپ کا جو اس وقت پیٹرولیم لیوی فی لیٹر ہے وہ صرف 11-12 روپے ہے، اور آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ کی ہوئی ہے کہ یہ 30 روپے ہوگا. اور اگر آپ یہ نہیں کر پاتے ہیں تو تقریباً 350 ارب کا شارٹ فال ہے. تو آپ نے تو ایسی چیزیں مان لی ہیں حکومت نے کابینہ کے اپروول کے بعد، جو کافی سخت ہیں، بہت سخت ہیں. ان کی تبدیلی اب اس طرح لائیں گے آپ، یہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا 6th ریویو ہمارا ٹھیک سے چلے گا یا اس میں کچھ پھر سے سسپینشن کی گنجائش پیدا ہو جائے. پاشا صاحب، آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں اگر ان کو حکومت مانتی ہے تو عوام کو ریلیف کیسے ملے گا بجٹ میں؟ آئی ایم ایف کو ریلیف دینا بجٹ میں، آپ صرف ریلیف دیں گے اپنے امپلائیز کو، ان کی تنخواہوں میں اور پینشنز میں شاید اضافہ ہو، مگر باقی جو لوگ کام کرتے ہیں، جو ہمارے ورکرز ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ ایک حکومت نے کم از کم منیمم ویج کو تو بڑھایا ہے پروونشل گورنمنٹ نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے بہت سخت شرائط مان لیے تھے اور اس کی کابینہ سے اپروول کروا کے آپ نے $500 ملین کی پیمنٹ بھی لے لی، ان کی طرف سے قرض لے لیا $500 ملین کا اضافہ. آپ ہمارے نئے فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے ری نیگوشیٹ کروں گا. میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیکج انہوں نے اگری کیا تھا وہ حد سے زیادہ سخت تھا. مجھے یاد نہیں ہے پچھلے 10 سال میں کوئی ایسا پیکج ہو
جس میں ایک وقت پر آپ کو 1100-1200 ریونیوز میں اضافہ، 35% بجلی کے نرخ میں اضافہ، پیٹرولیم لیوی کو 30 روپے پہ واپس لانا، اس سے تو افراط زر آپ کا 17-18% پہ چلے جاتا. تو ہم بس یہ دعا کر رہے ہیں، اور ہم بس یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کامیاب ہو جائیں اور آئی ایم ایف ہماری بات سمجھ لے کہ پاکستان اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ اتنا سخت بجٹ لائے، جبکہ کووڈ کے اثرات ابھی بھی پاکستان پر موجود ہیں. نظامی صاحب. ہاں جی پائے صاحب، یہ تو درست ہے آپ کا کہنا کہ دعا پہ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں، لیکن جو زمینی حقائق ہیں کوئی فنڈامنٹل جو ہیں اکانومی کے، وہ تو بالکل بھی فکس نہیں ہو پا رہے. نہ یہ نئے والے بجٹ میں کوئی یہ ایک یہ کوئی ویژن بھی نہیں ہے کہ اس کو کرنا ہے ٹھیک. مثلاً جو یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کے واجبات ہیں، سرکولر ریٹ 4 خرب ہے، اور 4 خرب اور تو یہ کہتے ہیں کہ نان کیش ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے کریں گے، اور یہ اس قسم کی بات کی گئی ہے. لیکن یہ کوئی حل تو نہیں ہے یہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کا. اسی طریقے سے جو اور ہماری معاملات ہیں سبسڈیز وغیرہ کا، اسی قسم کے جو اور اکانومی میں فلاز ہیں، ان کو دور کرنے کی کوئی اسٹرکچرل سطح پہ تو کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے. یہ بجٹ کا مقصد ہی نہیں ہوتا. یہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اللہ کے فضل سے ایک یا دو چیزیں ہمارے فیور میں ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہمارے پاس بہت عرصے کے بعد بجلی میں سرپلس کیپیسٹی موجود ہے 13 سے 15%. یہ بالکل وہ وقت نہیں ہے کہ آپ اپنی نرخ جو ہے وہ بڑھائیں. ہم نے جو ریسرچ کی ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ نرخ کم کرتے ہیں انڈسٹری کے لیے اور انڈسٹریل پروڈکشن میں اضافہ ہوتا ہے، 70% ریونیو آپ کی انڈسٹری سے آتی ہے، تو انڈسٹری کے پروڈکشن کے اضافے سے آپ کو 3 گنا ریونیو ملتا ہے جتنا اگر آپ ٹیرف بڑھائیں اتنا ملے گا. تو یہ کمپلیٹلی رانگ پالیسی ریکمنڈیشن ہے آئی ایم ایف کی، جس سے شاید ہماری حکومت نے قبول کیا تھا. اس وقت ہمیں بجلی کے نرخ گرانی چاہیے، اور وہ ایک میجر بوسٹ ہوگا اپنے پروڈکشن کے لیے. دوسری طرف آپ نے جو انسینٹیوز انویسٹمنٹ کے لیے دیے تھے وہ بھی آپ کافی حد تک وڈرا کر چکے ہیں. انکم ٹیکس آرڈیننس جو لے آئے آپ، تو دیکھیے سگنلز جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہم سب بس امید کر رہے ہیں کہ حالات بہتر ہی ہوں گے، مگر یو ہیو ٹو سیٹ دا پالیسی فریم ورک ان سچ اے ڈائریکشن کہ وہ آگے بڑھے. اب آپ یہ سوچئے کہ آپ نے اگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا، ابھی بھی ہے وہ قائم، کہ 33% سیلز ٹیکس کی ریونیو میں اضافہ کریں گے. 33% تاریخ میں کبھی ہوا ہے؟ انڈائریکٹ ٹیکسز آپ اگلے سال جو آپ نے ٹارگیٹ رکھا ہے 1200 ارب بڑھانے کا، اس کا بہت بڑا حصہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے اضافے میں ہے. تو اس سے عام آدمی کو کیسے فائدہ ہوگا؟ نقصان ہی نقصان ہوگا. تو یہ بات کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کیوں اس طرح نیگوشیٹ کیا گیا، اس کو اپروول کس طرح دی گئی، اس کے بیسس پر بجٹ اسٹریٹجی پیپر کیسے چھاپا گیا، پبلش کیا گیا، پبلک ڈاکیومنٹ ہے، نیشنل اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کو پیش کر دیا گیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سب نہیں کریں گے. جی ہاں. This is contradictory. This is creating confusion, at least in my research mind.